بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب بدایت الحکمہ جس کے مصنف محمد حسین طباطبائی، اور یہ فلسفے کی ابتدائی کتاب ہے۔ اس کے 7ویں مرحلے کی 8ویں فصل جس کا عنوان ہے کہ جو علت غائی ہے یہ تمام افعال میں، چونکہ ہم نے پچھلی مباحثے میں عرض کیا تھا سب سے پہلے کہ علت فاعلی اس کی 8 اقسام پڑھی، پھر علت غائی ہم نے کہا کہ ہر فعل کی کوئی نہ کوئی علت غائی ہوتی ہے، چاہے انسان کو اس کا علم ہو یا نہ ہو۔ تو اس میں اشکالات کیے گئے کہ بعض اوقات ایسے افعال ہوتے ہیں جیسا کہ بچہ جو افعال سر انجام دیتا ہے، مطلب اس کی حرکات ہوتی ہیں، اس کے پیچھے کوئی فکر نہیں ہوتی، کوئی علم نہیں ہوتا، لغو ادھر سے چھلانگے مار رہا ہے، ادھر جا رہا ہے، اوپر نیچے ہو رہا ہے، تو بچے کے جو افعال ہیں اسی طرح بعض کا کچھ عادتیں ہوتی ہیں، عادات ہوتی ہیں، جیسے کچھ داڑھی کو کھجاتے رہتے ہیں، کچھ ایسے سر کو ملتے رہتے ہیں، کچھ انگلیوں کو ایسے کرتے رہتے ہیں، کچھ عادات ہوتی ہیں۔ اسی طرح کچھ لوگوں کے مزاجی یا طبیعت میں کچھ ایسے چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ انسان اس کے پیچھے اس کی فکر نہیں ہوتی، تو وہ کہتے ہیں ان افعال میں کیا ہوتا ہے کہ ان کی کوئی غایت نہیں ہے، کیونکہ غایت کیا ہم نے تعریف کی تھی، کسی شے کا اپنے کمال اخیر کو پا لینا، ہدف کو پا لینا، تو ان کا بنیاد طور پہ اس کا ہدف یا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس لیے ان کی کوئی غایت نہیں ہوتی۔ تو ہم نے عرض کیا تھا کہ بھلے علم نہ ہو، جیسا کہ فاعل طبیعی میں نہ علم ہوتا ہے فاعل کو، نہ ارادہ ہوتا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے وہ جو افعال ہوتے ہیں ان کی کوئی نہ کوئی غایت ہوتی ہے۔ تو یہاں پر بھی مصنف کہہ رہا ہے کہ یہ مطلق ہے، عام ہے کہ کوئی بھی فعل ہو، چاہے بچے، عادات یا مزاجی طبیعت ہو، ان کی کوئی نہ کوئی غایت ہوتی ہے، وہ جزاف ہوں، وہ ظاہراً ایسے۔ مثال کے طور پر جو انسان فاعل ہے وہ ایک فعل کو انجام دے رہا ہے، کسی بھی فعل کو تو یہ اس کے کچھ اسباب اور بیچ میں مراحل ہیں، ڈائریکٹ نہیں ہوتا۔ سب سے پہلے فاعل کو اس کا علم ہو نہ ہو، تو لیکن ابھی ہم دیکھیں گے، اس کی تقسیم بندی کریں گے کہ علم کی کس حد تک وہ اس کو معلومات ہوتی ہیں۔ تو اس کے بعد اس کا ارادہ ہوتا ہے، اور ارادے میں اس کا شوق شامل ہوتا ہے، تبھی علم سے وہ ارادہ ہو تو پھر وہ فعل کی طرف اس کو رغبت پیدا ہوتی ہے۔ اور آخری جو اس کا سبب ہے کسی بھی فعل کا، وہ ہے قریبی سبب یا ہر قریبی رکن، وہ کچھ بھی ہو سکتے ہیں۔ مثلا انسان دیکھنا چاہتا ہے تو آنکھ سے دیکھتا ہے، تو آنکھ کا فعل ہوتا ہے دیکھنا، سننا ہے تو کان کا فعل ہے، چکھنا ہے تو زبان کا ہے، تو وہ عضلات بھی ہو سکتے ہیں، اعصاب بھی ہو سکتے ہیں کوئی، تو وہ آپ کوئی بھی لے لیں۔ تو یہ 3 جو ہیں اس کے ارکان ہیں کسی بھی فعل کے انجام پانے میں۔ فاعل جب بھی کسی فعل کو انجام دیتا ہے تو یہ اس کے 3 ارکان ہیں۔ سب سے پہلے اس کو علم ہوتا ہے۔ اب یہاں پر ہم کہہ رہے ہیں کہ جو فعل، یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ فعل کوئی لغو فعل ہے، وہ کوئی باطل فعل ہے، کوئی بلا مقصد فعل ہے، تو اس کا علم، اگر علم تو ہوگا فکری، مثلا علم فکری ہوگا تو جو فعل انجام پاتا ہے وہ حکمت سے خالی نہیں ہوگا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ حکمت، یہ حکمت کا بنیادی جزو ہے۔ علم اگر فکری ہوگا، اس کے میں تفکر شامل ہوگا، اس کی حقیقت، علمی حقیقت شامل ہوگی، اور اس کا دوسرا ہوتا ہے خیال، خیالی، انسان کو فکر نہیں ہے لیکن ایک خیال، اور خیال کی بھی پھر آگے اقسام کرتے ہیں کہ یا وہ مزاجی ہے، اس کو عادت ہے کسی، وہ جو بھی کام کرتا ہے وہ خیال میں لاتا ہے تو انسان وہ فعل کرتا ہے، ناخن کاٹتا ہے کوئی بندہ بلا وجہ، اس کو عادت ہے، یا داڑھی کو کھجلانے کی عادت ہے، تو وہ ایک ذہن میں فکر آتا ہے۔ ایسے تو نہیں ہے کہ بالکل ہی فکر ہی نہ ہو، چلو علم فکری علم نہیں ہے لیکن اس طرح کا ہوگا۔ اسی طرح طبیعت بھی ایسی ہوتی ہے، تو اس سے یہ ہوگا تو پھر اس سے اگلا مرحلہ آئے گا، پھر اس سے اگلا مرحلہ آئے گا تو فعل وہ انجام پائے گا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ چاہے کون سے افعال، یہ جو بالطب افعال ہوتے ہیں، یا یہ جو افعال ہیں جنہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ لغو ہیں، بچہ کرتا ہے یا انسان کرتا ہے، ان میں کوئی نہ کوئی غایت ہوتی ہے، اور پھر غایت یہاں اس مرحلے میں ہوتی ہے علمی لحاظ سے،
یہاں پر فعلی لحاظ میں غایت ہم نے عرض کیا تھا کہ خارج میں سب سے آخر میں ہوتی ہے، لیکن علم میں وہ متقدم ہوتی ہے، پہلے ہوتی ہے، اب وہ چاہے فکری ہو یا فکری نہ ہو، خیالی ہو۔ تو یہ فصل تھوڑی سی لمبی ہے، انشاءاللہ 2 مباحثوں میں اس کو ہم حل کریں گے۔ تو کیا ہے، ربما یظن، کبھی کبھی یہ گمان کیا جاتا ہے کہ ان الفوائل طبیعیہ، یہ جو طبیعی فائل ہے، فائل طبیعی جو ہے وہ فائل جو اپنے افعال کو طبیعت کی سے انجام دیتا ہے، یعنی اس کو علم اور ارادہ نہیں ہوتا۔ لا غایت لا، کبھی کبھی گمان کیا جاتا ہے کہ ان فائل طبیعی کے جو افعال ہوتے ہیں، ریسپائریٹری، ڈائجسٹو، ایکسکریٹری، جتنے بھی سسٹم ہیں، وہ کیا ہے، لا غایت لا، ان افعال کے لیے کوئی غایت نہیں ہے، کوئی غرض نہیں ہے، مقصد نہیں ہے، بلا مقصد ہی چلے جا رہے ہیں، تو یہ گمان کیا جاتا ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں علم نہیں ہے، اس وجہ سے وہ کہتے ہیں لا غایت لا فی افعال، ان افعال کے لیے اس میں کوئی نہ غایت ہی نہیں ہے، مقصد ہی نہیں ہے۔ تو ظنن، تو یہ انہوں نے گمان کیا ہے، کیوں کہ ان الغایتا، کیونکہ جو غایت ہے، یجب، واجب اور لازمی ہے کہ ان تکون معلومتاً، کیونکہ غایت پہلے معلوم ہونی چاہیے، جبکہ انسان میں جو سسٹم ہو رہے ہیں اس کی غایت انسان کو معلوم نہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں، گمان کرتے ہیں کہ یہ غایت نہیں ہے ان افعال میں، کیوں؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ غایت پہلے ہونی چاہیے، جبکہ فاعل طبیعی میں انسان کو پہلے پتہ ہی نہیں ہوتا، علم ہی نہیں ہوتا۔ یہ اس وجہ سے یہ ایک گمان ہوا ہے کچھ لوگوں کو کہ ان الغایت یکون ان یکون معلومتاً مرادتاً للفاعل، کہ یہ جو غایت ہوتی ہے ہمیشہ یہ معلوم ہونی چاہیے اور فاعل کے لیے یہی مراد ہونا، مقصد ہونا چاہیے۔ لیکن آپ رفتہ آپ جان چکے ہیں فی الفصل سابق، پچھلی فصل میں، کیا کہ ان الغایت اعم من ذالک، یہ جو غایت ہوتی ہے عام ہے، چاہے فاعل طبیعی ہو غیر طبیعی ہو، غایت ہوتی ہے، کیونکہ طبیعی افعال بھی کسی مقصد کے تحت جو ایک سسٹم کا کام ہے وہی کر رہے ہیں۔ ایسے نہیں ہوتا ڈائجسٹو سسٹم ریسپیریٹری سسٹم کا کام کر رہا ہے، نہیں، وہ اپنے کام کر رہا ہے، ہر سسٹم جس سے پتہ لگتا ہے اس کی کوئی غایت اور مقصد ہے۔ تو وہ کہتے ہیں عام ہے۔ وَأَنَّ لِلْفَوَائِلِ الطَّبِيعَّةِ، اس لیے جو فاعل طبیعی ہیں، یہ والے فاعل طبیعی، ان کے لیے کیا ہے، غایتاً فی افعال، ان کے لیے ایک غایت ہے ان کے افعال میں، ہیا، وہ کیا ہے، ما ینتہی الیہ حرکاتہ، جس کی طرف اس کی حرکات منتہی ہوتی ہیں، یعنی وہ فعل جو ہوتا ہے وہ سسٹم کرتا کرتا ایک آخری سسٹم پر، اس کو ایکسکریٹری سسٹم ہے تو چیز فاسد مادوں کو وہ خارج کر دینا، یہ اس کا کمال ہے، آخری کمال تک وہ پہنچتا ہے۔ تو یہ ایک اس کے افعال میں ایک غایت ہے جس کی طرف وہ حرکت کرتا ہے، غایت ہی نہ ہو تو حرکت کیوں کرے؟ یہ ہوگی پہلی بات۔ دوسری بات، وربما یظن، وہ کہتے ہیں یہ تو فاعل طبیعی کی بات ہوگی، وہ کہتے ہیں کہ غایت پہلے ہونی چاہیے کیونکہ اس میں کوئی غایت نہیں پہلے، اس لیے یہ بلا غایت ہی بغیر کسی مقصد کے چل رہے ہیں، ان کے لیے کوئی مقصد نہیں ہے۔ تو اس کا ایک جواب دے دیا، چونکہ ان کے افعال بتا رہے ہیں کہ یہ کسی پراپر سسٹم، ایک ڈسپلن کے تحت، قوانین کے تحت ایک کام کریں اور اپنے اختتام کو پہنچتے ہیں، منزل کو پا لیتے ہیں، پس ان میں غایت ہے لیکن وہ فاعل کو معلوم نہیں ہے، اس کے پیچھے کون ہے یہ انشاءاللہ عرض کریں گے آگے۔ اور کبھی کبھی یہ گمان، اسی طرح دوسرے افعال جو لغو ہے، بچے دا یا عادتیں ہیں، وہ کہتے ہیں وہ بھی اسی طرح ہے، فاعل طبیعی کی طرح، اس میں بھی کوئی غایت نہیں ہے۔ ان کثیر من الافعال الاختیاریۃ لا غایت لہا، وہ کہتے ہیں جو اختیاری افعال ہیں، جو اپنے انسان اپنے اختیار سے افعال سر انجام دیتا ہے، کوئی بھی لا غایت لہا، اس میں غایت نہیں ہے۔ کثیر ایسے افعال، کون سے آگے بتا رہا ہے، کم الائب الصبیان بحرکات لا غایت لہم فیہا، ان بچوں کے لیے ان افعال میں جو وہ انجام دیتے ہیں فضول ان میں بچوں کی ایسی حرکات میں کوئی غایت نہیں ہے۔ کس وجہ سے؟ کیونکہ بچوں کو علم نہیں ہے، کیونکہ غایت متقدم ہوتی ہے علماً، تو اس وجہ سے وہ کہتے ہیں نہیں ہوتی۔ وَقَلَّابِ بِالْحَيَّةِ وَقَتْتَنَفُّسِ وَانْتِقَالِ مَرِيضِ النَّائِمِ مِنْ جَانِبٍ إِلَىٰ جَانِبٍ، جس طرح کہ داڑھی کا کھجلانا ہے، جیسے سانس لینا ہے، اور مریض کا سوئے ہوئے کا، مریض النائم، اس کا انتقال کرنا، منتقل ہونا، مرنا نہیں، ایسے ایک طرف لیٹنا دوسری طرف لیٹنا، حتیٰ کہ عام انسان بھی جب سویا ہوتا ہے تو اکثر لوگ
ادھر کبھی اس طرف رخ کر رہے تھے، کبھی اس طرف رخ کر رہے تھے. اسی طرح کا وقوف المتحرک الی غایت عن غایتہ، اسی طرح ایک متحرک کا متحرک الی غایت، ایک جو حرکت کرنے والی چیز ہے کسی غایت اور نتیجے کی طرف جا رہی ہے، مثلا ایک گاڑی چل رہی ہے، اس نے اس طرف جانا ہے، اس اپنے غایت کی طرف جو چیز متحرک ہے اس کا رک جانا، کا وفو کے وقوف ہے اس کا رک جانا، ان غایت اپنی غایت سے رک جانا. کیوں رکنا؟ کوئی معنی آئے گی تو رکے گا. بے عروض معنی، کوئی بھی اس میں رکاوٹ آ جائے، یمنعہ جو اس کو روک دے، انزالے کا اس سے. وہ کہتے ہیں کوئی بھی دوسری رکعت ہے، جیسے پہلے انہوں نے مثال دے کر سمجھایا ہے، بچے کا حرکات کرنا، انسان کا عادتیں، اسی طرح مریض کا ادھر سے ادھر لیٹنا، اسی طرح ایک شخص مثلا گاڑی پہ جا رہا ہے مثال کے طور پر، راستے میں کوئی ایسی رکاوٹ آ گئی ہے تو پھر اس رکاوٹ کی وجہ سے وہ اپنی غایت کو تبدیل کر لیتا ہے. اب جو تبدیل کر رہا ہے وہ پہلے تو نہیں تھا اس کی غایت، تو یہ معنی آ گیا، کوئی معنی آیا، اس وجہ سے اس نے رخ بدلا. یہ سب کے سب وہ کیا کہتے ہیں؟ بلا غایت ہے. الا غیر ذالک من الامثلۃ، اس طرح باقی مثالوں میں بھی اسی طرح ہی ہے. اب وہ اس کا جواب دے رہے ہیں. اصل میں وہ یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ جو طبیعی فاعل، کیونکہ ان میں پہلے علم نہیں ہوتا بندے کو، فاعل کو، اسی طرح جو لغو جزاف اور جو باطل افعال جو انسان سے یا کچھ خارج میں آپ کو نظر آ رہے ہیں، وہ ایسے لغو ہیں. کیونکہ ان کا پہلے علم نہیں ہوتا، چونکہ پہلے علم نہیں ہے اس وجہ سے ان میں غایت ہی نہیں ہے، بلا غایت ہے، بلا مقصد ہے. اصل میں یہ جا رہے ہیں کائنات کو اصل میں ثابت کرنے کے لیے. کائنات میں جو افعال ہو رہے ہیں یہ بلا مقصد ہو رہے ہیں، ان کی کوئی غایت نہیں ہے. اور اس میں بھی کہاں تک جانا چاہ رہے ہیں؟ یہ جانا چاہ رہے ہیں کہ اس کائنات کو جو خلق کیا ہے اس کا فاعل ہے ایک، یہ اس فاعل کو چھپانا چاہتے ہیں کہ اس کا جو فاعل ہے وہ ان افعال کو ایسے لغو انجام نہیں دے رہا، اس کی بھی کوئی نہ کوئی غایت ہے، وہ فاعل کے پاس ہے. آپ چونکہ فاعل کو جانتے نہیں ہیں، جبکہ عقلی دلیل کیا ہے کہ اگر یہ ثابت کریں گے کہ یہ تمام امور کسی غایت کی طرف جا رہے ہیں تو پھر ثابت ہوگا کہ اس کا کوئی نہ کوئی فاعل ہے. اور کس قدر نظام بڑا ہے تو اس کا فاعل بھی کس قدر عالم ہے، کس قدر حکیم ہے، کیونکہ حکمت کے بغیر، اس سے فکری علم کے بغیر وہ انجام نہیں دیتا. انشاءاللہ اگلے درس میں مزید مباحثہ کریں گے. الحمدللہ رب العالمین.